السلام علیکم، میں اور باب جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیوپار۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا دوسرا ایڈیشن آج اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور اس دوسرے ایڈیشن کو ہر اعتبار سے پہلے ایڈیشن سے جو 2023 میں منعقد ہوا تھا اس سے گرینڈ تصور کیا جا رہا تھا، چونکہ امید یہی تھی کہ اس سے زیادہ ایم او یو سائن ہوں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو اس سے زیادہ موقع ملے گا بلو اکانومی کے لیے کام کرنے کا، چونکہ اس کانفرنس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میری ٹائم سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ میری ٹائم ڈیفنس کے ساتھ ساتھ بلو اکانومی پر بھی خاص فوکس کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے لوکل انویسٹرز کے لیے بڑے مواقع ہوتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے بھی مواقع ہوتے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان کی بلو اکانومی میں اپنا ایک بہتر رول پلے کریں، چونکہ دنیا میں اس وقت جو بلو اکانومی کا والیوم ہے وہ اب آلموسٹ 2.8 to 2.9 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ابھی بھی بہت لوور سائڈ پر ہے۔ ابھی بھی بہت ساری ڈسکوریز اس بلو اکانومی میں ہونی ہے، اس کے جو مختلف سیکٹرز ہیں ان کو پاکستان بہتر طریقے سے کیوں یوٹیلائز نہیں کر پا رہا، پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے، وہ سارے جو وسائل ہیں وہ اب کس طرح سے پاکستان بروئے کار لا کر اپنی اس بلو اکانومی کو اوپر لے جا سکتا ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں۔ نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کو آرگنائزر رہے پائی میک کے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے۔ بہت شکریہ زہیر صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ تو اب خاص طور پر جو بلو اکانومی کا سیکٹر ہے ہماری معیشت کو آنے والے دنوں میں وہ کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہے، پاکستان کا اس میں کنٹریبیوشن کیسے بڑھ سکتا ہے، اور اس میں پائی میک کا رول کتنا اہم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا بول نیوز کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ دیکھیں الحمدللہ آج میری ٹائم شو جو تھا ہمارا 3 سے 6 نومبر کو کراچی ایکسپو سینٹر میں، یہ شو ہم نے آرگنائز کیا پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے۔ الحمدللہ اس کے اندر ہمارے پاس 133 فورن ڈیلیگیٹس آئے فرام 44 کنٹریز سے، اور اس میں ہمارے جو ٹوٹل ایم او یو سائن ہوئے وہ 81 ایم او یو سائن ہوئے، جس کے اپروکس کوئی $270 ملین کی ایک جو اس کے اندر ہمارے پاس ایک آپ کہیں کہ اوور آل جو ایم او یوز سے، پلس اس کے اندر جو ہمارے پاس جب ہم میری ٹائم سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا ان ٹیپڈ سیکٹر ہے جس کے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر اس سے پہلے اس لیول کے کوئی ایگزیبیشنز نہیں ہوئے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ لاسٹ شو سے یہ شو آلموسٹ ڈبل پارٹیسپیشن کے اوپر رہا، اور اس کے اندر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا میری ٹائم سیکٹر ہے، کیونکہ پاکستان ایک میری ٹائم نیشن ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہمارے اس کنٹری کے جو پوٹینشیل ہیں ان کو لائم لائٹ میں لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان ساری چیزوں کو جو اس وقت ہمارے پاس جیسے شپ بلڈنگ ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس ہمارا فشری سیکٹرز ہے، اسی طریقے سے لاجسٹک ہے، تو ان سیکٹرز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا، اس کی اپرچونٹیز کو بتانا، اور دنیا کے اندر اس چیز کو اس کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آنا، اور پاکستان کے جو ہمارے پاس پورٹس ہیں ان سب چیزوں کو اس فورم پہ ڈسکس کرنا۔ تو الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی سکسیسفل ایگزیبیشن رہا ہمارا یہ۔ تو زہیر صاحب، ہم نے 2023 میں دیکھا تھا تقریباً 22 ایم او یو سائن ہوئے تھے، ابھی 2.5 گنا زیادہ یعنی 59 زیادہ ایم او یوز اس وقت سائن ہوئے ہیں، تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور لوکل انویسٹرز کا خاص طور پر کتنا پارٹیسپیشن رہا ہے؟ یعنی یہ ایم او یوز زیادہ B2B ہیں یا پھر یہ G2G کی سائٹ پر بھی تھوڑے سے موجود ہیں؟ یہ اس کے اندر ہمارے پاس B2B بھی ایم او یو سائن ہوئے، B2G بھی سائن ہوئے، اور G2G بھی سائن ہوئے اس میں جو ایم او یوز ہیں۔ اور اس میں دیکھیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم الحمدللہ یہ کریٹ ہوا جس کے اندر ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ کی پارٹیسپیشن رہی، اسی طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ کی پارٹیسپیشن رہی، پھر پلس جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر تھا اس کی بڑی پارٹیسپیشن آئی، اور یہ اس کے اوپر یہ سمجھ لیں ایک ایسا ایونٹ رہا جس کے اوپر یہ بہت انفارمیٹیو لوگوں کے لیے بہت زیادہ، جو ہمارا اکیڈمیا سیکٹر تھا اس نے بھی اس ایونٹ کے اندر آ کے بہت ساری ایسی انفارمیشن تھیں۔ لوگ آئسولیشنز میں ڈفرینٹ کام کر رہے تھے، بٹ جب یہ پتہ چلا ایک فورم کے اوپر پورے پاکستان کی انڈسٹری ایک فورم پہ اکٹھی ہوئی، اور اسی طریقے سے پھر آپس میں کمپنیز تو ایسی تھیں جو ود ان ایگزیبٹرز جو آلریڈی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا پبلک سیکٹر میں کیا کام ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس پاکستان نیوی کے کافی ساری جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے PMSTP کا، پاکستان نیوی کا، ان کے بہت سارے ایم او یو سائن ہوئے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ،
تو یہ بڑا خوشائن تھا اور کہ انہوں نے پاکستان کی جو ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کن کن نئی پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا، اور آگے آنے والے ٹائم کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مزید اس کے اندر ہمارے سیکٹر کے اندر بہتری آئے گی. تو زہیر صاحب، یہ جو ایم او یوز ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں پاکستان میں عام طور پر ان کو ایک سافٹ کمٹمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے. اب یہ سافٹ کمٹمنٹ ایک کنکریٹ ایگریمنٹ یا جوائنٹ وینچر کی صورت میں کیسے شفٹ ہوگی، اس پر کیسے کام ہوگا، اور جب ہم 2 سال بعد نیکسٹ پائی میک کی طرف جائیں گے تو یہ ان میں سے بہت سارے جو اس وقت سافٹ کمٹمنٹس ہیں، کیا وہ آن گراؤنڈ ہمیں پروجیکٹس کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں، آپ کو میں ایک لاسٹ ایئر کی سکسیس سٹوری سناؤں کہ ہمارے پاس ایک تھا راوا فارم. تو راوا فارم جو ہے اس وقت بائی پروڈکٹ تھا پائی میک کا. وہ ہمارے پاس جو لاسٹ ایئر 2023 کے اندر یہ یہاں پہ اسی فورم کے اوپر یہ ڈسکس ہوا اور یہ کنیکٹ ہوئے سندھ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. آج الحمدللہ 1000 ایکڑ کے اوپر پاکستان کے اندر شرم فارمنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایک سکسیس سٹوری ہے فار دا پائی میک. اب اس وقت یہی سٹوری جو ہے یہ پنجاب کے اندر اس وقت ایکوا کلچر کے اوپر زبردست کام ہو رہا ہے. تو یہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے، اور اسی طریقے سے مزید لوگوں کو یہ پتا چلا، جس طریقے سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ اس وقت کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ جو بینکس ہیں، بہت سارے بینکس جو ہیں وہ میریٹائم سیکٹر کے اوپر فائنینسنگ کر رہے ہیں. تو بہت ساری بزنس کمیونٹی ایون کہ اس ایونٹ کے اندر بھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کے پاس سندھ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ جو آفر کر رہا ہے اپنا فائنینسنگ کے حوالے سے، ان کے بہت ساری بزنس کمیونٹی آج بھی ان کے ساتھ کافی کنیکٹڈ نظر آئی، اور انہوں نے جو اپرچونیٹیز ہیں فشریز کے حوالے سے اور جو آفرنگ ہے، تو اس کے اوپر مزید ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ سائن بھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ایک تو یہ سکسیس سٹوری تھی. پھر سیکنڈ، جیسے آپ نے بات کی ایم او یو کی، ایک اور ایم او یو سائن ہوا جو فیری سروسز، جو کہ کراچی سے اس وقت چاہ بار کی طرف انشاءاللہ آنے والے آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ ہو جائے گی. ایک کمپنی ہے سی کیپرز کے نام سے، تو ان کا ایم او یو سائن ہوا، اور ان کے پاس اس وقت ان کو لائسنس بھی مل چکا ہے، اور اب وہ انشاءاللہ جا کے سروسز سٹارٹ کریں. تو یہ ایک گریٹ سکسیس ہے. کافی عرصے سے اس ملک میں بات ہو رہی تھی ریگارڈنگ فیری سروسز کی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2 سے 4 مہینے کے اندر یہ سروسز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو زہیر صاحب، یہ جو $270 ملین کی انویسٹمنٹ آنی ہے، اب اس سے جو ہماری بلو اکانومی کا اس وقت والیوم ہے وہ کتنا بڑھ سکتا ہے؟ فشریز میں ہم نے دیکھا ہم ابھی بھی $400-450 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل $3-4 ارب کا تو بہت آسانی کے ساتھ ہے. بیچ ٹورزم ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے. ہم مالدیو جیسے ملک کو دیکھتے ہیں جہاں $15-16 پر کیپٹا انکم ان کی صرف بیچ ٹورزم کے نتیجے میں ہو گئی ہے. تو یہ 2-3 ایسے سیکٹرز ہیں کہ جن پر اگر کینلی فوکس کیا جائے تو یہ ہماری نہ صرف بلو اکانومی بلکہ اوور آل اکانومی میں بھی بڑا بوسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان سیکٹرز کو خاص طور پر فوکس کیا گیا. بالکل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ان سیکٹرز کی، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر گیم چینجر ہے. تو مطلب اس کے اندر جس طریقے سے ہم صرف انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی بات کریں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ سعودی سے ان کے جو ٹرانسپورٹ منسٹر تھے وہ خود اس ایونٹ کے اوپر آئے، جو ہمارا انوگریشن ڈے تھا. تو انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا اس وقت بلو اکانومی کی سائڈ کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ساری انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے، کافی ساری انشاءاللہ نئی چیزیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی فار دا بلو اکانومی. تو دنیا میں اس وقت جو بلو اکانومی کا جو 2.8 ٹریلین یا 2.9 ٹریلین کا جو والیوم ہے، اس میں پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تھوڑا سا اس کو بڑھانے میں یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پاکستان کہیں اس وقت دنیا کے نقشے پر ایز بلو اکانومی ہب ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آ سکتا ہے. جی بالکل. دیکھیں، یہ میں نے کہا نا، یہ تو اس وقت شروعات ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اس ایونٹ کے اندر یہ اس سے بڑی کیا ہماری سکسیس ہوگی کہ لاسٹ ہم کہ یہ جو ہمارے اس وقت یہ جو سارے ایم او یو سائن ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے اگر ہم 50% بھی کرتے ہیں، یہ تو ایک اسمال والیوم ہے جو اس وقت ہمیں یہاں نظر آیا $270 ملین کا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ مٹیریلائز ہوں گے اس کے اندر، پلس یہ ود ان 1 ایئر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت ساری، اور اس فورم کے اوپر مطلب آپ ملٹیپل ٹاکس ہوئی ہیں اس کے اندر بلو اکانومی کے حوالے سے، اور ہمارے پاس اس کی ٹریڈ انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے. اسی طریقے سے اس میں ایک اور ہمارے پاس کے پی ٹی کا بھی ایک انشاءاللہ ایک نیا رومینیا کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ سائن ہونے جا رہا ہے.
تو یہ کافی بڑی اچیومنٹس ہیں اور ان کے کافی سارے ڈسکشنز ہوئے اس پلیٹ فارم کے اوپر. جو اس وقت فورن ڈیلیگیٹس آئے تھے جو یہاں پہ پاکستان کے اندر, انہوں نے جب یہاں پہ چیزیں آ کے دیکھی اور چیزوں کے اندر پاکستان کا پوٹینشیل دیکھا ہے, تو جو کہ ٹوٹل انٹیپڈ سیکٹر تھا جس کے اوپر کبھی ایک فورم پہ سارے سیکٹرز کو اکٹھا نہیں کیا گیا, تو جب انہوں نے ساری پاکستان کی یہ چیزیں دیکھی ہیں, ریسورسز دیکھی ہیں, تو اس کے اوپر کافی ساری ڈفرینٹ ٹاک شروع ہو گئی ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس ایونٹ کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے, بلوچستان گورنمنٹ ہے, اب اس کو انشاءاللہ یہ اس کے آگے اسی حساب سے اس کو لے کے چلیں گے. تو آپ دیکھیں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم جو آپ فگر دے رہے ہیں 2.8 ٹریلین کا, تو انشاءاللہ ول بی مور سکسیس. انشاءاللہ اس کے اندر ہم اس کو ود ان ایئر انشاءاللہ اس کے اندر کافی بگ اچیومنٹ لے کے آئیں گے. اور ایک آخری سوال زہیر صاحب کہ یہ جو لوکل انویسٹر کا اس وقت اعتماد ہے وہ کتنا اس وقت نظر آ رہا ہے اس سیکٹر پر؟ جو حکومت کی جانب سے اسے فیسیلیٹیشن درکار ہوگی, اس سلسلے میں بھی یہاں پر کچھ فوکس رہا کہ جو لوکل انویسٹر ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں؟ جو جس طرح کے ہمارے سسٹمز ہیں, بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کے بعد انویسٹرز کو, تو یہ آسانیوں کے لیے کوئی معاملات ڈسکس ہوئے؟ جی بالکل. اس کے اوپر دیکھیں منسٹری آف میریٹائم افیئرز, آج ہمارے پاس منسٹر صاحب خود یہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کافی سارے جو اتنے بھی بزنس مین آئے ہوئے تھے وہاں پہ, ان کو انہوں نے اشور کیا ان ساری باتوں کے اوپر کہ کسی بھی قسم کا کسی کے لیے بھی کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ اس چیز کو وہاں پہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ دیا کہ میں اس کو کوئی بھی کسی کے پاس اس وقت پرابلم آتی ہے تو وہ اس کو سالو کریں گے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پاکستان نیوی کام کر رہی ہے, تو یہ بھی انہوں نے اس کی ایک رسپانسبلٹی بھی لی ہے کہ اگر یہاں پہ کسی بھی ادارے کو کوئی پرابلمز آتی ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹ کرا سکے. تو یہ ایک ہمارے لیے یہ ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے. پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ, انہوں نے جس طریقے سے اس ایونٹ کے اوپر وہاں پہ انہوں نے چیزوں کو انشور کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو چیلنجز ہیں, کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے تو یہ آپس میں مل کے چیزیں کر کے آگے انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں اور نئی پالیسیز لے کے آئیں جو کہ آلریڈی میریٹائم سیکٹر کے اوپر اس وقت وہاں پہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر آلریڈی کام کریں کہ آگے لوگوں کو ہم نے بزنس کمیونٹی کو, پرائیویٹ سیکٹرز کو کہ کس طریقے سے ہم بینیفٹس دے سکتے ہیں اور ان کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک بڑی کنٹریبیوشن لے کے آئیں. اور اسی طریقے سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بھی ہم ایسی کیا اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بن گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سوچ دے دیے اس شو نے کہ ہم اپنے میری ٹائم سیکٹر کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ملٹیپل چیزیں اب اس انڈسٹری کے اندر بات شروع ہو گئی ہے اس پہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ زہیر نصیر صاحب, کو آرگنائزر پاکستان انٹرنیشنل میرٹ کانفرنس, ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.